بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ واقعہ دمشق کا ہے، جہاں بہار کا موسم تھا۔ ہر طرف گھنے باغات کے درخت لہلہا رہے تھے، پھولوں کی مہک فضا کو معطر کر رہی تھی۔ امیر المومنین معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں آنے والے تمام مہمانوں کے استقبال کی تیاری ہو رہی تھی۔ دربار کو بھی بہت اچھے سے سجایا گیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ کی بہن، جس کا نام ام حکم تھا، وہ پردے کے پیچھے کھڑی تھی تاکہ مجلس میں جو کچھ بیان ہو یا احادیث بیان ہوں تو وہ سن سکے۔ ام حکم ایک بہت دانشمند اور بلند ہمت والی خاتون تھیں۔ انہیں علم تھا کہ ان کا بھائی لوگوں کو دربار میں ان کے مرتبے کے مطابق حکم دیں گے۔ سب سے پہلے صحابہ کرام، پھر تابعین، اور ان کے بعد درجہ بدرجہ سب کو اپنی جگہ پر بٹھا دیا جائے گا۔ لیکن اچانک ام حکم نے دیکھا کہ ان کے بھائی نے ایک ایسے شخص کا استقبال کیا جو بظاہر ایک معمولی سا شخص معلوم ہو رہا تھا۔ امیر معاویہ کی بہن ام حکم نے سنا کہ ان کا بھائی امیر معاویہ اس مہمان سے کہہ رہے ہیں کہ جنگ صفین میں ایک مرتبہ آپ کو دیکھا کہ آپ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی صفوں میں شامل ہیں، تو یہ منظر میرے لیے بہت ناگوار ثابت ہوا۔ بھائی کی باتیں سن کر وہ مہمان کہنے لگا، اللہ کی قسم اے معاویہ، جس دل میں آپ کی نفرت کے جذبات اور اثرات تھے وہ آج بھی ہمارے سینوں میں دھڑک رہے ہیں۔ وہ تلواریں جو ہم نے آپ کے خلاف لہرائی تھیں وہ آج بھی ہمارے ہاتھوں میں ہیں۔ اگر آپ لڑائی کے لیے 1 انچ آگے بڑھو گے تو ہم ایک بالشت بڑھیں گے، اور اگر آپ لڑائی کے لیے چلو گے تو ہم لڑائی کے لیے دوڑیں گے۔ اللہ کی قسم، ہم آپ سے آج کسی تحفہ تحائف کے وصول کا ارادہ نہیں رکھتے، اور نہ ہی ہمارے دلوں میں آپ کے ظلم و ستم کا کوئی خوف ہے۔ ہم تو صرف اتحاد و اتفاق اور آپس میں بھائی چارے کی فضا پیدا کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ اس شخص نے یہ ساری باتیں کیں اور غصے کی حالت میں دربار سے باہر نکل گیا۔ پردے کے پیچھے کھڑی ام حکم یہ منظر دیکھ رہی تھی، اس سے رہا نہ گیا اور تھوڑا سا پردہ ہٹایا تاکہ اس شخص کو دیکھ سکے کہ کون ہے جو میرے بھائی امیر معاویہ کو اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہا ہے اور اتنی سخت باتیں سنا رہا ہے۔ ام حکم نے دیکھا کہ ایک چھوٹے سے قد، کمزور جسم، چھوٹا سر اور عجیب سی آنکھیں، مڑے ہوئے پاؤں والے ایک ایسے شخص جس کے جسم کے ہر ایک جوڑ میں کوئی نہ کوئی ظاہری عیب ضرور ہے۔ ام حکم نے اپنے بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے امیر المومنین، یہ کون ہے جو آپ کو آپ کے ہی گھر میں ڈانٹ پلا رہا ہے اور جلی کٹی باتیں سنا رہا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ٹھنڈی آہ بھری اور فرمایا، یہ وہ آدمی ہے، جب اس کو غصہ آتا ہے تو اس کے ساتھ بنو تمیم کے 1 لاکھ افراد بغیر سوچے سمجھے غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں، اور ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ شخص کیوں ناراض ہے۔ یہ بنو تمیم کے سردار احنف بن قیس ہیں۔ یہ سرزمین عرب کے ایک معزز شخص اور بہادر انسان ہیں۔ ہجرت سے 3 سال پہلے قیس بن معاویہ سعدی کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام ضحاک رکھا گیا۔ ان کے دونوں پاؤں اندر کی جانب ٹیڑھے تھے، جس کی وجہ سے لوگ انہیں احنف کے نام سے پکارنے لگے، اس لیے ان کا نام احنف مشہور ہو گیا۔ حضرت احنف کے والد حضرت قیس اپنی قوم بنو تمیم میں کسی اعلیٰ رتبے پر فائز نہیں تھے، بلکہ وہ ایک متوسط درجے کے ایک باوقار آدمی تھے۔ حضرت احنف کی پیدائش نجد کے مغربی جانب ایک بستی میں ہوئی۔ ابھی یہ چلنے کے قابل بھی نہیں تھے کہ ان کے والد قیس کا انتقال ہو گیا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔